السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، وقال تعالی کلوا من الطیبات، وقال تعالی لا تقتلوا انفسکم، وقال تعالی ویحرم علیہم الخبائث، وقال تعالی ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار، ونہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعة المال، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے کئی ویڈیوز سے ہماری ایک سیریز اور ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ تمباکو اور سگریٹ اور شراب، ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہم ایک اویرنیس اور ایک بیداری مہم چلا رہے ہیں، اور اس تعلق سے ہماری ایک مستقل سیریز چل رہی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں اور آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم تمباکو اور اسموکنگ اور سگریٹ وغیرہ کے تعلق سے تفصیلی بات کرنا چاہتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اس کے نقصان اور اس کے تعلق سے ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اپنی بات شروع کرنے جا رہے ہیں کہ تمباکو ایک ایسی خطرناک چیز ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کا جانی مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن اب اس کا پھیلاؤ اتنا بڑھ رہا ہے کہ شاید آل ورلڈ، پوری دنیا میں کوئی ایریا، کوئی خطہ، کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں ہوگا جہاں یہ مصیبت نہ پہنچی ہوئی ہو، اور اس مصیبت نے پوری دنیا کے لوگوں کو اپنی لپٹ میں لے رکھا ہے۔ کیا جوان، کیا بچے، کیا مرد، کیا عورتیں، سب اس کی لپٹ میں آتے جا رہے ہیں۔ تو اس تعلق سے بیداری اور اویرنیس بہت زیادہ ضروری ہے، خصوصاً امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے جان مال کو اس میں برباد کر رہا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، یہ جو باڈی اور جسم دیا ہے، یہ جو پارٹس آف باڈی دیے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیمیج کریں، اس کو نقصان پہنچائیں، اس کو ہلاک کریں، سوسائیڈ کریں، اسلام میں سوسائیڈ اور خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری جان ہے، میں جو چاہے کروں۔ نہیں، یہ تیری جان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانت ہے۔ اگر اس کو ڈیمیج کریں، نقصان پہنچائیں، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ تو تمباکو اور سگریٹ اور اسموکنگ، یہ تمام چیزوں کا سیون کرنے والے، استعمال کرنے والے، اس سلو پوائزن کے ذریعے اپنی جان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید کی جو آیات شروع میں تلاوت کی گئی، تھوڑا سا ان آیات کو سمجھ لیتے ہیں، اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس ٹاپک سے ان آیات کا کیا ٹچ اور تعلق ہے۔ پہلی آیت یہ پڑھی گئی، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، تم اپنی جانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی ذات کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ آج بھی حرمین شریفین زادہم اللہ شرفاً وعظمتاً وکرامتاً، وہاں جو بورڈز وغیرہ لکھے ہوئے رہتے ہیں، اس پر لکھا رہتا ہے ممنوع التدخین، یعنی اسموکنگ جو ہے وہ منع ہے، اور اس کے بعد یہ آیت لکھی رہتی ہے کہ تم اپنی جانوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے اس آیت شریفہ کے ذریعے کہ اسموکنگ کا اور اس طرح تمباکو جیسی چیزوں کا استعمال سلو پوائزن ہے، اس کے ذریعے اپنی جانوں کو ہلاکت کی طرف ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری بات، دوسری آیت شریفہ یہ تلاوت کی گئی، رب کریم فرماتے ہیں کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں، عمدہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو ذرا ہم بتائیں، یہ گٹکا جو ہم مل مل کر کھاتے ہیں، ہاتھ کا میل اور گندگی اور پتہ نہیں کس طرح وہ بنتا ہے، کیا کبھی ہم نے وہ ویڈیوز دیکھیں کہ یہ تیار کیسے ہوتے ہیں، اس میں کون کون سے ہانیکارک کیمیکلز ملائے جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس کا ریسرچ کیا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں؟ بس جو منہ میں آیا وہ ہم ڈبے میں ڈال دیں؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. تو ہم ذرا بتائیں یہ ویمل اور یہ اس طرح کی گھٹکا اور کھینی اور اسموکنگ، یہ جو ہم چیزیں کھا پی رہے ہیں، کیا یہ پاکیزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا ہے، کیا یہ چیزیں اس میں طیبات میں آتی ہیں؟ کیا اس کا شمار پاکیزہ میں ہوگا؟ ہم خود فیصلہ کریں. تیسری آیت یہ تلاوت کی، لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، قتل مت کرو. اسموکنگ اور یہ چیزیں کلر ہیں، قاتل ہیں، ہلاک کرنے والی ہیں. چوتھی آیت یہ پڑھی گئی، یحرم علیہم الخبائث، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر خبائث اور گندی چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں بھی اس میں آئے گی. اگرچہ اسموکنگ اور تمباکو کے سیون کا مسئلہ اختلافی ہے، اس اختلاف کے باوجود مضر صحت ہونے میں، ہانی کارک ہونے میں، سلو پوائزن ہونے میں، مال کی بربادی کرنے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح ایک آیت تلاوت کی گئی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. آگے ہم تفصیل سے تمباکو کے نقصانات، اسموکنگ کے نقصانات بھی پیش کریں گے. یہ آیات ہو گئی. اب دو حدیث پاک تلاوت کی گئی تھی، لا ضرر ولا ضرار، خود بھی تکلیف میں مت آؤ اور اپنی ذات سے دوسروں کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ. کیا اسموکنگ اور تمباکو کا استعمال اس دائرے میں نہیں آتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسموکنگ کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ اسی طرح ایک حدیث پاک تلاوت کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا. کیا اسموکرز اپنے مال کو آگ نہیں لگا رہے ہیں؟ یہ آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تمباکو کا سیون اس وقت ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کی سب سے بڑی کمزوری بنتے جا رہی ہے. اور تمباکو اور اسموکنگ کے بارے میں آتا ہے، ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ 250 to 50 اس کے اندر زہریلے مادے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک نیکوٹین ہے جس کا استعمال اسموکرز کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں وقتی طور پر سکون مل جائے گا، سرور مل جائے گا، ریلیکس فیل ہوگا. نہیں، یہ تو بیماری ہے، یہ دوا نہیں ہے، یہ مستقل ایک بیماری ہے. اور ذمہ داریوں کے بوجھ سے بھاگنے کے لیے اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ لوگ بولتے ہیں مجھے پینے کا شوق نہیں، پیتا ہوں غم بھلانے کو. اس سے کوئی غم ختم نہیں ہوگا. بہرحال تمباکو اور اسموکنگ کے حلال اور حرام ہونے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن ہانیکارک اور مضر صحت ہونے میں اور مال کی بربادی میں اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ مال کو برباد کرنا ہے. ہمارے علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور ایک عالم صاحب نے تفصیل کے ساتھ اس پر کلام کیا ہے. مولانا اعظمی اور ندوی بھی ہے، انہوں نے تفصیل کے ساتھ، غالباً حفظ الرحمن صاحب ان کا نام ہے، تفصیلی کتاب انہوں نے اس پر لکھی ہے، اور بہت وضاحت کے ساتھ انہوں نے اس پر کلام کیا ہے، بہت ڈیٹیل اس میں ذکر کی ہے. بہرحال تمباکو کا استعمال تقریباً مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. اس میں سے 5 طریقے زیادہ رائج ہیں، 2 سب سے زیادہ. ایک شکل تو یہ ہے کہ تمباکو کو چبا کر استعمال کیا جائے، جیسے ویمل، گھٹکا، یہ جتنی چیزیں مل کر جو کھاتے ہیں، چبا کر کھاتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک طریقہ ہے کہ اس سلو پوائزن کو چبا کر، چوس کر کھایا جا رہا ہے، پان میں ڈال کر اور اس طرح کی چیزوں میں ڈال کر کھایا جا رہا ہے، جس کو ماوا کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے منہ کا کینسر، لقوہ، پیرالائز، اس طرح کی چیزیں، بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تمباکو کو سونگھ کر اس کا سیون کیا جاتا ہے، جیسے کہ نسوار وغیرہ، یہ بھی بڑا خطرناک ہے. تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ پائپ اور حکے کے ذریعے اس تمباکو کو لیا جاتا ہے. چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ گل اور منجن وغیرہ کے ذریعے جو ہے تمباکو کا استعمال کیا جاتا ہے. پانچویں جو سب سے زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے وہ ہے سگریٹ اور بیڑی کے ذریعے اس کو پھونک کر جو ہے
تمباکو کو لیا جاتا ہے۔ تو یہ کل 5 شکلیں ہو گئی۔ اس طریقے سے آج اپنی جان کو ہلاکت کی طرف ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ایسی خطرناک چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں نجات عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں تفصیل کے ساتھ تمباکو اور سگریٹ سے ہونے والے نقصانات پر ہم اگلے پارٹ میں تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسی ہلاکت والی چیزوں سے جان چھڑائے، حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔